السلام علیکم محترم قارئین، آج میں آپ کو جو واقعہ بتانے جا رہا ہوں ایک ایسے سلطان کا واقعہ ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 500 سال بعد صحابی کا درجہ ملا۔ تو آئیں قارئین واقعے کی طرف چلتے ہیں کہ ان سلطان کو صحابی کا درجہ کیسے ملا۔ ان سلطان کا نام تھا سلطان نور الدین زنگی۔ سلطان نور الدین زنگی بظاہر ایک مجاہد اور جنگجو حکمران تھے، مگر در پردہ وہ ایک نہایت عابد اور زاہد انسان تھے۔ عام مسلمانوں کی طرح وہ پانچوں وقت باجماعت نماز ادا کرتے تھے، رمضان المبارک کے پورے روزے رکھتے، لیکن سلطان عادل کا ایک پوشیدہ عمل یہ بھی تھا کہ وہ ہر رات سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑے پرسوز لہجے میں درود و سلام بھیجتے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور پھر وہ اسی حالت میں سو جاتے۔ اہل ایمان کی طرح سلطان نور الدین محمود زنگی کی بھی ایک ہی خواہش تھی کہ کسی دن خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بھی اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں۔ سلطان عادل کا یہ عمل برسوں سے جاری تھا، مگر ابھی تک ان کی آرزو پوری نہیں ہوئی تھی۔ پھر سن ہجری 557 کی ایک رات جب وہ سوئے تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی تشنہ آرزو سیراب ہو گئی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی شام کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، نور الدین، یہ دونوں آدمی مجھے ستا رہے ہیں، جلدی اٹھو اور ان کے شر کا خاتمہ کرو۔ سلطان نور الدین زنگی کی آنکھ کھل گئی، وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ بہت ہی عجیب خواب تھا۔ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطان عادل کو اپنی زیارت سے بھی شرف یاب کیا تھا اور شکایتاً یہ بھی فرمایا تھا کہ دو آدمی آپ کو ستا رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی اس خواب کی تعبیر سمجھنے سے قاصر رہے۔ پھر ان پر وحشت سی طاری ہو گئی اور وہ رو رو کر رات بھر توبہ و استغفار کرتے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ پھر سلطان نور الدین محمود زنگی نے نماز ادا کی، کچھ دیر تک اپنے معمول کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے۔ اس کے بعد دربار آراستہ کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلطان عادل دمشق میں مقیم تھے۔ امرائے دربار نے بڑی حیرت سے سلطان عادل کی طرف دیکھا، وہ خلاف توقع بجھے بجھے نظر آ رہے تھے۔ حاضرین دربار نے سلطان کی اس کیفیت کو طبیعت کی ناسازی پر معمول کیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد سلطان عادل کے سامنے ایک اہم مقدمہ پیش کیا گیا۔ والی شام کچھ دیر تک دونوں فریقین کے بیانات سنتے رہے، لیکن امرا نے محسوس کیا کہ سلطان عادل ذہنی طور پر دربار میں موجود نہیں ہیں اور وہ مقدمے کی سماعت کے دوران کہیں کھو سے جاتے ہیں۔ پھر یکایک سلطان عادل خود ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور امرائے دربار سے مخاطب ہوئے اور بولے، اس وقت ہمارا ذہن حاضر نہیں ہے، یہ مقدمہ پھر کسی دن پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر سلطان نور الدین زنگی دربار سے نکل کر دمشق کے محل میں چلے گئے۔ سپہ سالار اسد الدین شیر کو نے بصد احترام عرض کیا، سلطان عادل کی طبیعت کچھ ناساز معلوم ہوتی ہے۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، سلطان عادل نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا۔ ان کے چہرے کی افسردگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اگر اجازت ہو تو طبیب خاص کو طلب کیا جائے۔ اسد الدین نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اس معاملے میں طبیب خاص کچھ نہیں کر سکتا۔ سلطان نے پرسوز لہجے میں کہا، تم ایسا کرو کہ فوری طور پر دمشق کے تمام غریبوں میں کپڑے اور زر نقد تقسیم کرو۔ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کوئی غریب ان صدقات سے محروم نہ رہے۔ پھر جب اسد الدین اور یوسف خلوت سلطانی سے جانے لگے تو نور الدین محمود زنگی نے ان دونوں کو روک کر مزید ہدایت دیتے ہوئے کہا، جب تم ضرورت مندوں میں صدقات تقسیم کرنے لگو تو ان سے درخواست بھی کرنا کہ وہ اپنے سلطان کے لیے دعا کریں۔ جب اسد الدین شیر کو اور یوسف صلاح الدین
سلطان نور الدین محمود زنگی کے حکم پر غریبوں اور محتاجوں میں صدقات تقسیم کر رہے تھے تو ان کے ذہنوں میں سلطان کی ماضی کی علالت کا ایک نقش ابھر رہا تھا۔ سلطان عادل کے حکم کے مطابق سارے صدقات غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ اسد الدین شیر کو نے بسط احترام سلطان کو بتایا، دمشق کے سارے باشندے سلطان عادل کی سلامتی جان عظیم الشان فتوحات کے لیے دست دعا ہیں۔ یہ سن کر سلطان محمود زنگی کے ہونٹوں پر اداسی سے مسکراہٹ ابھر آئی۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جزائے خیر دے، مجھ ناتواں کو جس قدر فتوحات حاصل ہیں وہ اس قادر مطلق کے رحم و کرم کا صدقہ تھیں۔ اب تو بس ایک ہی آرزو ہے کہ بیت المقدس میں حاضر ہو کر خطبہ دوں، اپنے اللہ کی کبریائی بیان کروں اور رخصت ہو جاؤں۔ وہ دن بھی ضرور آئے گا۔ سلطان عادل یوسف صلاح الدین نے کس قدر پرجوش لہجے میں کہا، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سعادت سے محروم نہیں رکھے گا۔ یہ تو وہی جانتا ہے کون بامراد ہوگا اور کون کے حصے میں محرومی آئے گی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کا لہجہ کچھ اور اداس ہو گیا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سلطان کے اس مایوسانہ گفتگو سے اسد الدین کو تشویش ہوئی۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتیں اور بلا تاخیر طبیب خاص سے مشورہ کر لیں، ورنہ ہم زندگی بھر یہ سوچ کر شرمندہ رہیں گے کہ ہم نے اپنے فرائض منصبی ادا نہیں کیے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی اپنے دونوں معتمد خاص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم مستعدی کے ساتھ اپنی سرحدوں کی نگرانی کرو اور سختی کے ساتھ بندگان خدا کے حقوق ادا کرتے رہو۔ میں اپنا معاملہ طبیب حقیقی کے سپرد کر دیا ہے، وہی میری بیماری کا جاننے والا ہے اور وہی شفا دینے والا ہے۔ اسد الدین شیر کو اور یوسف صلاح الدین سلطان عادل کے جواب سے مطمئن نہیں تھے۔ ان کے خیال میں بیماری کے موقع پر دعا کے ساتھ دوا کا جاری رکھنا بھی ضروری تھا، مگر وہ حاکم وقت سے مزید بحث نہیں کر سکتے تھے۔ مجبوراً مختلف اندیشوں میں گھرے ہوئے قصر سلطانی سے نکل کر چلے گئے۔ دوسری رات آئی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے نماز عشاء کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام بھیجا۔ اس دوران سلطان عادل کی آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں تھا، پھر اس گریہ زاری کی حالت میں دعا کرتے ہوئے سو گئے۔ اے اللہ، میں ایک ایسا خواب دیکھ رہا ہوں، اپنے اس گناہ گار بندے پر اس کی تعبیر منکشف فرما۔ پھر جیسے ہی سلطان نور الدین محمود زنگی کی آنکھ لگی، خواب میں وہی منظر دوبارہ ابھر آیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی شام کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، نور الدین، یہ لوگ مجھے بہت ستا رہے ہیں، جلدی اٹھو اور ان کے فتنہ و شر کا خاتمہ کرو۔ اتنا فرما کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد خواب میں دوسرا منظر ابھرا، وہی دو نورانی چہرے والے، لمبی لمبی سفید ابائیں، سفید داڑیاں، وہی دلکش خد و خال جن سے انتہائی معصومیت جھلک رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں چہرے بھی غائب ہو گئے۔ گھبرا کر سلطان نور الدین محمود زنگی کی آنکھ کھل گئی، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہونے والے مقدس کلمات کی بازگشت سنائی دی، نور الدین، یہ لوگ مجھے ستا رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلطان عادل گھبرا کر سجدے میں چلے گئے، پھر اس وقت تک گریہ و زاری کے ساتھ توبہ و استغفار کرتے رہے جب تک فجر کی اذان نہ ہو گئی۔ دوسرے دن سلطان عادل نے پہلے دن سے بھی زیادہ غریبوں میں صدقات تقسیم کروائے۔ والی شام کو اس خواب نے اس قدر رنجیدہ خاطر کر دیا تھا کہ نہ کمرے سے باہر نکلے، نہ دربار آراستہ کیا۔ سلطان عادل کی گوشہ نشینی سے عمرہ میں شدید اضطراب پیدا ہو گیا۔ تمام عہدیداران سلطنت نور الدین زنگی سے ملاقات کر کے صورتحال جاننا چاہتے تھے، مگر سلطان عادل نے ملنے سے انکار کر دیا۔
سارا دن کمرے میں بند رہے، یہاں تک کہ کھانا بھی برائے نام کھایا۔ تمام وقت عبادت کے ساتھ یہ دعا کرتے رہے، اے اللہ اپنے عاجز و ناتواں بندے کو ہدایت دے اور میری مشکل کشائی فرما۔ اور تیسری رات بھی سلطان نور الدین محمود زنگی نے وہی خواب دیکھا۔ ہدایت مل چکی تھی، خواب ٹوٹا تو سلطان عادل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور والی شام بستر سے اترے اور مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ پھر نہایت رقت آمیز لہجے میں عرض کرنے لگے، اس غلام کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں کہ کوئی ملعون اور بدبخت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائے۔ دوسرے دن سلطان نور الدین محمود زنگی نے اسد الدین شیر کو اور یوسف صلاح الدین کو اپنی خوابگاہ میں طلب کیا۔ پھر رازدارانہ طور پر اسد الدین کو دمشق کا منتظم اعلیٰ مقرر کیا اور 20 معتمد عمرہ کو اپنے ساتھ لے کر دمشق سے نکل کھڑے ہوئے۔ ان عمرہ میں یوسف صلاح الدین بھی شامل تھا۔ فوج کا ایک حفاظتی دستہ چند میل آگے تھا، دوسرا چند میل پیچھے۔ درمیان میں سلطان نور الدین زنگی نے اپنے عمرہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ آگے جانے والے فوجی دستے کو صرف اتنا معلوم تھا کہ اس کی منزل مدینہ منورہ ہے۔ باقی فوج اور عمرہ اس راز سے بے خبر تھے کہ سلطان عادل کے ارادے کیا ہیں۔ سب ایک دوسرے سے آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کر رہے تھے، مگر کسی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اور کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ سلطان عادل سے اس سفر کا مقصد دریافت کر سکے۔ سلطان نور الدین زنگی کی طرف سے تمام عمرہ اور سپاہیوں کے لیے بس ایک حکم جاری ہوا تھا کہ راستے میں کم سے کم آرام کریں اور گھوڑوں کی رفتار تیز رکھیں۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں تقریباً 25 دن لگتے تھے، مگر سلطان نور الدین زنگی نے اور ان کے لشکر نے یہ طویل فاصلہ اپنی تیز رفتاری کے سبب 15 دن میں طے کیا، اور 16ویں دن نماز فجر کے بعد سلطان عادل اور ان کی فوری فوج گھوڑوں سے اتر کر مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئی۔ عرض مقدس کا احترام تھا۔ مشہور فقیہ و محدث حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس خیال سے زندگی بھر مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے، کہیں ان کے جوتے اس مقام پر نہ پڑ جائیں جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی کی اچانک آمد کی خبر سن کر گورنر مدینہ سلطان عادل کے استقبال کو پہنچے تو ان کی زبان پر ایک ہی سوال تھا، آپ پہلے تو کبھی اس طرح مدینہ منورہ حاضر نہیں ہوئے، آخر اس کی وجہ؟ سلطان نور الدین زنگی نے سرگوشی میں کچھ کہا، جسے سن کر گورنر مدینہ حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر سلطان عادل کے ہمراہ آئے ہوئے فوجی دستے اور مدینہ منورہ کے سپاہیوں نے مل کر پورے شہر کی ناکہ بندی کر دی۔ کسی کو گورنر کے حکم کے بغیر مدینے سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے گورنر مدینہ کی وساطت سے ایک طویل و عریض میدان کو عارضی طور پر کناتوں سے بند کرا دیا۔ تمام عمرہ اور گورنر مدینہ سلطان عادل کے اس پراسرار طرز عمل پر حیران تھے۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر سلطان نور الدین نے گورنر مدینہ سے کہا، آپ اعلان کرا دیجئے کہ کل ہماری طرف سے تمام اہل مدینہ کی ضیافت ہے، سب لوگ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے، اور اس کے ساتھ یہ تنبیہ بھی کرا دیجئے، جو شخص اس دعوت میں شریک نہیں ہوگا وہ سزا کا مستحق قرار پائے گا۔ تھوڑی دیر بعد گورنر مدینہ کے ہر کارے گلی گلی کوچے کوچے یہ اعلان کرنے لگے۔ بڑا عجیب اعلان تھا۔ تمام اہل مدینہ حیرت زدہ رہ گئے، مگر اس حیرت کے ساتھ انہیں مسرت بھی تھی کہ وہ سلطان نور الدین جیسے نیک سیرت حکمران کی دعوت میں شریک ہوں گے۔ پھر دوسرے دن جب طویل و عریض میدان مقامی باشندوں سے بھر گیا تو انتہائی پرتکلف اور لذیذ کھانوں سے مہمانوں کی تواضع کی گئی۔ اس دوران سلطان نور الدین زنگی نے اپنے عمرہ، گورنر اور دوسرے افسران مدینہ کے ساتھ دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ جو شخص کھانے سے فارغ ہو جاتا وہ اسی دروازے سے باہر آتا۔ سلطان عادل اس شخص کو بہت غور سے دیکھتے، پھر جانے کی اجازت دیتے۔ دروازے پر موجود تمام عمرہ اور مدینہ منورہ کے تمام چھوٹے بڑے سرکاری افسران حیران تھے کہ آخر سلطان نور الدین زنگی کو کس کی تلاش ہے۔ پھر جب دعوت کا آخری مہمان بھی کھانا کھا کر چلا گیا
تو سلطان عادل نے بڑی مایوسی سے اپنے سر کو جنبش دی۔ ان میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ سلطان عادل کے لہجے سے انتہائی اداسی جھلک رہی تھی اور وہ چہرے سے بہت زیادہ اداس اور پریشان نظر آ رہے تھے۔ سلطان، آپ کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ گورنر مدینہ نے والی شام سے پوچھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنے دل کی بات بتانے کے بجائے گورنر مدینہ سے سوال کیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میری دعوت میں اس ارض مقدس کے تمام رہنے والے شریک ہوئے تھے؟ میرا تو یہی خیال ہے، گورنر مدینہ نے جواب دیا۔ اس قدر سخت احکام جاری کیے گئے تھے کہ کوئی شخص شریک محفل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ گورنر مدینہ کا جواب سن کر سلطان نور الدین زنگی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ دیگر افراد بھی ایک عجیب سی فکر میں مبتلا تھے کہ اچانک مدینہ منورہ کے ایک انتظامی افسر نے سلطان عادل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ صرف 2 افراد دعوت میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے گھبرا کر اس شخص سے پوچھا کہ وہ دونوں کون ہیں؟ سلطان محترم، وہ دونوں نہایت زاہد انسان ہیں، مدینہ منورہ کے انتظامی افسر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں تارک دنیا لوگ ہیں، دن رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ کسی دعوت میں شریک ہونا تو بڑی بات ہے، لوگوں سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اگر انہیں وقت ملتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ ان دونوں نادیدہ افراد کا ذکر سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی کے چہرے پر اطمینان و آسودگی کا رنگ ابھر آیا۔ پھر سلطان عادل نے گورنر مدینہ سے کہا، ان دونوں کو سر دربار پیش کیا جائے۔ پھر جب وہ دونوں انسان سر دربار لائے گئے تو سلطان عادل کو 3 بار خواب میں دکھائے جانے والے یہی لوگ تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ لوگ مجھے ستا رہے ہیں۔ ان دونوں کو دیکھ کر سلطان نور الدین محمود زنگی جوش میں اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے۔ پھر بڑی مشکل سے سلطان عادل نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور ان نورانی چہرہ رکھنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ کون ہو اور مدینہ منورہ میں کیا کرتے ہو؟ وہ دونوں سلطان نور الدین محمود زنگی سے ناآشنا تھے، اس لیے بے نیازی کے لہجے میں کہنے لگے، ہم قربت رسول چاہتے ہیں، اس کے سوا ہمیں دنیا کی کسی شے سے غرض نہیں۔ سلطان نور الدین محمود نے ان دونوں کا انداز گفتگو دیکھ کر چونک اٹھے۔ پھر سلطان عادل نے سخت لہجے میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اپنے بیان کی وضاحت کرو کہ آخر کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت تلاش کرتے ہو؟ ان دونوں نے اسی بے نیازانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہم روضہ رسول کے قریب کرائے پر مکان لے لیا ہے، اس میں دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں، یا پھر گنبد رسول کی زیارت کرتے ہیں تاکہ قلب و نظر کو سکون حاصل ہو۔ سچ سچ بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ یکایک سلطان نور الدین محمود زنگی کا لہجہ غضبناک ہو گیا۔ کیا مسلمان کے علاوہ کوئی اور بھی روضہ رسول کی قربت کا طلبگار ہو سکتا ہے؟ ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا، جیسے وہ سلطان عادل پر اپنا زہد و تقوی کا رعب ڈال رہا ہو، تمہاری ظاہری شکلیں تو اہل ایمان کی سی ہیں، مگر تم مجھے اندر مجھے اندر سے مسلمان نظر نہیں آتے۔ سلطان محمود زنگی کی آواز سے بدسور غصہ جھلک رہا تھا۔ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسرے مسلمان کی ایمان پر شک کرے۔ دوسرے شخص نے انتہائی ناگوار لہجے میں کہا، دلوں اور نیتوں کے حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ بے شک سلطان نور الدین محمود نے پرجلال لہجے میں کہا، مگر میں نے ایسا کوئی مسلمان نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے اور ان کے اسم مقدس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے۔ اتنی طویل گفتگو میں تم نے ایک بار بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجا۔
پھر تم کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کے طلبگار ہو سکتے ہو؟ حق تعالیٰ میری بدگمانی کو معاف کرے، مگر مجھے تمہارے اہل ایمان ہونے پر شک ہے۔ یہ کہہ کر سلطان نور الدین محمود زنگی مسند سے اٹھے اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں ان دونوں کو اپنی تحویل میں رکھو اور سخت نگرانی کرو۔ پھر سلطان محمود زنگی اپنے امراء اور گورنر مدینہ اور دیگر مقامی افسران کے ساتھ اس مکان پر پہنچے جہاں وہ دونوں عابد اور زاہد انسان دن رات عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں موجود مختصر سا سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی گواہی دے رہا تھا۔ بظاہر وہاں کوئی قابل اعتراض شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی ان دونوں کی طرف سے مطمئن نہیں تھے۔ سلطان عادل نے کمر سے اپنی تلوار کھولی اور تلوار سے مکان کے فرش کو زور زور سے ٹھوکنا شروع کر دیا۔ پھر ایک جگہ انہیں چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی بہت تیزی سے جھکے اور چٹائی کو الٹ دیا۔ پھر سب کی آنکھوں کے سامنے عجیب منظر تھا۔ چٹائی کے نیچے پتھر کی ایک چوڑی سی سل تھی۔ سلطان عادل نے اپنے امراء کو پتھر کی سل ہٹانے کا حکم دیا۔ جب وہ سل ہٹائی گئی تو ہر شخص حیرت زدہ تھا۔ وہاں پتھر کے برابر ایک خلا موجود تھا جو کسی سرنگ کی نشاندہی کر رہا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی پر چند لمحوں کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ پھر سلطان عادل نے ایک مشعل روشن کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد والی شام نے مشعل لے کر تنہا سرنگ میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ کچھ دور جانے کے بعد وہ سرنگ ختم ہو گئی۔ پھر جو منظر سلطان نور الدین محمود زنگی کے پیش نظر تھا، اسے دیکھ کر سلطان عادل کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے اقدس نظر آ رہے تھے۔ سلطان عادل نے مضطرب ہو کر اپنے دونوں ہونٹ پائے اقدس پر رکھ دیے۔ وہ قدم جنہیں چومنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بے چین رہتے تھے، آج وہ سعادت سلطان نور الدین محمود زنگی کے حصے میں آئی تھی۔ اے اللہ، میں گناہ گار اس قابل نہیں تھا۔ سلطان نور الدین زنگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے اقدس سے آنکھیں مل رہے تھے اور زاروں کے تار رو رہے تھے۔ پھر جب سلطان نے عادل کا پورا چہرہ آنسوؤں سے دھل گیا تو انہوں نے آخری بار سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس قدموں کو بوسہ دیا اور الٹے پاؤں واپس لوٹے۔ پھر جب سرنگ سے باہر آئے تو سارے امراء اور گورنر مدینہ اپنی اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑے تھے۔ پھر جب ان لوگوں نے سلطان نور الدین محمود زنگی کی سرخ آنکھیں اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ دیکھا تو پریشان نظر آنے لگے۔ پھر گورنر مدینہ کے پوچھنے پر سلطان عادل نے بس اتنا ہی بتایا کہ دونوں شیطان سرنگ کھود کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس قدموں تک پہنچ گئے تھے۔ یہ سن کر تمام لوگوں کا خون کھول گیا، مگر سلطان نور الدین محمود زنگی نے انہیں صبر و ضبط و تحمل کی تلقین کی اور دوبارہ مجرموں کو اپنے روبرو طلب کیا۔ اب ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں تھی۔ مجبوراً انہیں اعتراف کرنا پڑا، اے سلطان، ہم یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے رسول کا جسم عطر چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر کار ثواب کوئی نہیں، لیکن افسوس تم نے ہمیں اس وقت گرفتار کر لیا جب ہمارا بہت تھوڑا کام باقی رہ گیا تھا۔ اگر ہمیں 2-3 دن کی مہلت اور مل جاتی تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہوتے۔ ان دونوں کی ناپاک گفتگو سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی شدت غضب سے بے قابو ہو گئے اور چیختے ہوئے ان سفید شیطانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، تم اپنے ناپاک مقصد میں کس طرح کامیاب ہو سکتے تھے جبکہ تمہاری نقل و حرکت کی نگرانی وہ آنکھ کر رہی تھی جسے کبھی اونگ نہیں آتی۔ یہ کہہ کر سلطان عادل مسند سے اترے، اپنی شمشیر بے نیام کی اور دونوں کے سر قلم کر دیے۔ پھر جب ان شیطانوں کی لاشیں ٹھنڈی ہو گئیں تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے دوسرا حکم جاری کیا، ان دونوں کے سر نیزوں پر بلند کر کے ارض مقدس کے گلی کوچوں میں پھراؤ اور تحریر کرو کہ اہل مدینہ لوگوں کے چہروں اور لباسوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔
پھر جب دیار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہنے والے ان مردودوں پر لعنت بھیج چکے تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے زمین پر آگ جلانے کا حکم دیا۔ یہ آگ ایک وسیع میدان میں جلائی گئی جہاں ہزاروں اہل ایمان یہ عبرتناک منظر دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ پھر جب آگ کے شعلے بلند ہونے لگے تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے ان دونوں یہودیوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر آگ میں ڈال دیں۔ پھر جب وہ راکھ ہو گئے تو سلطان عادل نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ آگ تو بجھ گئی ہے مگر وہ آگ کبھی سرد نہیں ہوگی جس کا مزہ تم قیامت میں چکھو گے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی نے پورے مدینہ منورہ کا طواف کیا۔ سلطان عادل ارض مقدس کے ہر گلی کوچے سے گزرے، آنکھیں اشک بار تھیں اور زبان سے بس ایک ہی کلمہ جاری تھا، میرے آقا، میں اپنی قسمت پر نازا ہوں کہ آپ نے اس خدمت کے لیے غلام کو منتخب فرمایا۔ پھر سلطان عادل نے اپنی نگرانی میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی نکل آیا۔ پھر اس خندق کو سیسے سے بھر دیا۔ اس سیسے کی دیوار آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے گرد موجود ہے اور انشاءاللہ تا قیامت تک موجود رہے گی۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین محمود زنگی کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ایسے برگزیدہ انسانوں میں کرتے ہیں جن پر خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور عاشق رسول ہونے کی تصدیق فرمائی۔ تو قارئین کرام اس واقعے کی وجہ سے نور الدین محمود زنگی کو صحابی ہونے کا درجہ ملا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ۔